اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ادبی گھرانے جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی خاص حوالے سے معمور نہیں ہوتے، لیکن ہم نے اردو ادب کی تاریخ میں دیکھا کہ بہت سے بینکرز اور بہت سے مالی معاملات میں ڈیل کرنے والے لوگوں نے ادب کو نہ صرف سہارا دیا بلکہ ادب میں ایسے ایسے شاہکار تخلیق کیے کہ ان پہ آج پی ایچ ڈی ہوتا ہے اور ریسرچ ہوتا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا نام جناب مشتاق احمد یوسفی کا ہے، جنہوں نے ساری زندگی بینکنگ کے شعبے سے اپنی وابستگی کا نہ صرف اظہار کیا بلکہ عملاً وہ پریزیڈنٹ کے عہدے تک وہاں پہ رہے، اور اس کے باوجود انہوں نے جو ادب تخلیق کیا ہے میرے خیال میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ خاص کر کے مزاحیہ ادب میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس کا کوئی نظیر نہیں ہے۔ یہ تو ایک الگ پہلو ہے، لیکن ایک پہلو اور ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کا تعلق ہی ادبی گھرانوں سے ہے، جن کے والد صاحب شاعر ہیں، بھائی شاعر ہیں، اور پھر جب وہ بینکنگ کی فیلڈ کو چوز کرتے ہیں یا وہ مالی معاملات کی طرف جاتے ہیں تو کیا وہ صرف مالی معاملات میں ہی رہ جاتے ہیں یا ان کی شعری جو طبع ہے وہ وہیں کی وہیں رہتی ہے اور وہ اس پر بھی کام کرتے ہیں؟ آج ہم اسی حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ پہلے میں آپ کو ایک شعر سنا دوں کہ پڑھ چکے ہیں نصاب تنہائی، پڑھ چکے ہیں نصاب تنہائی، اب لکھیں گے کتاب تنہائی۔ کتاب تنہائی لکھنے والے اس شاعر کا تعلق جو ہے وہ اگر ہم کہاں سے جوڑیں یہ تو ہمارے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ دریائے راوی نے اس کا بچپن دیکھا، دریائے سندھ نے اس کی جوانی دیکھی، اس نے وہ دریا بڑے پسند آئے، اوائل عمری میں ہی یہ لندن چلے آئے اور یہاں بھی ایک دریا ان کو پسند آ گیا، دریائے ٹیمز کے کنارے انہوں نے اپنا گھر بسا لیا اور وہاں ان کی رہائش اور وہیں اب بھی ماشاءاللہ قیام ہے ان کا۔ تو یہ ان کی زرگزشت اور ان کی سرگزشت کیا ہے، آئیے صاحب کتاب تنہائی جناب یشب تمنا سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم، آپ سنائیے۔ بہت شکریہ یشب بھائی۔ سوالات تو بہت ہیں، مختلف ہماری گفتگو ہوتی رہی ہے مختلف حوالوں سے، لیکن ایک سوال جو آپ سے میرا خیال ہے ہمیشہ پوچھا جاتا ہوگا میں بھی وہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ یشب تمنا اتنا خوبصورت نام ہے، اس کی کچھ وضاحت ہونی چاہیے۔ اس کی وضاحت صرف یہ ہے کہ یہ میرے والد مرحوم فضل الہی تمنا صاحب جی انہوں نے رکھا ہے، اور یہ فارسی کا لفظ ہے۔ اچھا، فارسی میں اسے یشب بھی کہتے ہیں، یشب۔ یہ ایک پتھر ہے انگوری رنگ کا، ہلکے انگوری رنگ کا پتھر ہوتا ہے کہ جو عام طور پہ ہتھیاروں کے دستوں پہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اور اس حساب سے نایاب بھی ہے۔ مجھے جہاں تک پتہ چلا ہے ایک تو یہ بادشاہی مسجد لاہور میں ہے، اور دوسرا جو ٹیپو سلطان کا خنجر تھا اس کے دستہ جو تھا سنگ یشب سے بنا ہوا تھا۔ اچھا، اور دوسرا جو لفظ ہے تمنا وہ میرے والد مرحوم کا تخلص اپنا ہے، تو اب وہی ہمارا فیملی نیم بھی ہے۔ مطلب جیسے احمد فراز نے ایک شعر کہا تھا کہ اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کا نام رکھ دیا، تو اب مطلب یشب حوالوں سے بھی نام رکھے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، یہ کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، مطلب پچھلے 3-4 مہینے سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ کسی بچے کا نام یشب ہے۔ اچھا، میرے خیال 4-5-6 مہینے پہلے۔ تو ایک تجسس تو ہوتا ہے کہ مطلب کیوں نہیں ہے، اگر ہے تو کس کا ہے۔ تو میرے ایک جاننے والے ہی ہیں، تو فیس بک پہ ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام آپ کے نام پہ رکھا ہے۔ کیا بات ہے! تو میں نے کہا واقعی؟ کہنے لگا ہاں، ہم نے گھر میں مشورہ کیا جب میرا بیٹا ہوا تو اس کا نام، میں نے کہا وہ کرتا کیا ہے؟ وہ بینکنگ میں ہے۔ مطلب یہ عجیب اتفاق ہے کہ مطلب نام بھی اس نے رکھا اور اس کے بعد وہ بچہ بینکنگ میں بھی چلا گیا۔ میں اس سے ملا نہیں ہوں آج تک، لیکن مجھے اشتیاق ہے کہ اس سے ملاقات ہو، جو دبئی میں ہے کہیں آج کل۔ مطلب آپ ہمارے ناظرین کو اور سامعین کو اجازت دے رہے ہیں کہ خوب نام رکھے، مزے سے۔ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اتنا خوبصورت نام ہے۔ یہ تو پہلا نام جس نے رکھ دیا اس کا تو اپنا ایک اعزاز اگر ہے کوئی تو وہ اس کا بن گیا، اس کے بعد جو جی چاہے رکھے۔ نہیں، بہت شکریہ آپ کا اس بات کا، کیونکہ یہ بڑی اچھی وضاحت آپ نے کری ہے یشب کے حوالے سے۔ اچھا، آپ سے دیکھیں، ہر شاعر کی جو پہلی پسند ہوتی ہے میرے سمجھ سے، ہو سکتا ہے آپ اس میں کچھ اضافہ کریں کمی کریں، غزل ہوتی ہے۔ ابتدا میں جب شعر تک بندی شروع کرتا ہے، وزن قافیے ملاتا ہے تو شاید غزل ہی کہتا ہے۔ ہاں، میرے خیال اس کو غزل کہہ لیں، یا سب سے پہلے جو ہوتا ہے نا وہ اس کا تک بندی کا ہوتا ہے، اوزان۔ اگر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت اسے دی ہے تو اوزان اس میں، چونکہ غزل ہمارے اس لیے کہتے ہیں کہ فارسی سے آئی یہ جو صنف ہے یہ اردو ادب میں بہت مقبول ہے،
بہت مقبول ہے اور لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ غزل کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. تو غزل واقعی مطلب ایسا ڈنک مارتی ہے, اگر اچھا شعر ہے تو واقعی آدمی ڈسا تو جاتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. اچھا, آپ کی جو میں نے غزلوں کا دیکھا, جو میں نے پڑھا اور سمجھا, مطلب صحیح معنوں میں سہل ممتنع. مطلب میں ابھی کچھ دنوں پہلے شاید آپ سے ہی تذکرہ کر رہا تھا کہ میں نے کہیں ایک شعر پڑھا کہ اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے, تو پھر کس بات کا غم ہو اگر وہ پوچھ لے ہم سے. مطلب مکمل کہانی ایک شعر کے اندر آ گئی. تو میں نے آپ کے بہت سے اشعار میں ماشاءاللہ بالکل ایسی پڑھا, سیدھے سادے آسان الفاظ. لیکن دراصل میں اپنے ذاتی طور پہ بتاؤں کہ ہم لوگ جب اسکول میں وغیرہ چل رہا تھا تو زمانے میں 2-3 شاعر ہمارے یہاں بہت مقبول تھے. جی, فیض صاحب تھے, ناصر کاظمی تھے, اور میر صاحب تو ظاہر ہے, اور غالب, یہ تو تھے. لیکن ان دونوں میں سے جن 2 شخصیات نے مجھے زیادہ اٹریکٹ کیا, متاثر کیا, ان میں میر صاحب کی سادگی اور ناصر کاظمی کی رواں بیانی. کیا بات ہے. دونوں چیزیں چونکہ بیک آف دا مائنڈ آپ کے رہتی ہیں, تو اس کے بعد آپ اسی حساب سے اسی سحر میں یا اسی ٹرانس میں پھر اپنی شاعری کو ہے اس کو شروع کرتے ہیں. تو ذرا ہم سنیں تو کیا تھی وہ غزل, کیونکہ میں نے تو پڑھی ہے, مجھے بہت مزہ آیا ہے اور سنی بھی ہے. جی, میں پیش کرتا ہوں. یہ جس غزل سے آپ نے میرا تعارف کرایا ہے, میں وہی اس کی چند شعر پیش کرتا ہوں کہ پڑھ چکے ہیں نصاب تنہائی, اب لکھیں گے کتاب تنہائی. وصل کی شب تمام ہوتے ہی, وصل کی شب تمام ہوتے, وصل کی شب تمام ہوتے ہی آ گیا آفتاب تنہائی. واہ, اس کی یادوں کے گھر میں جاتے ہی کھل گیا ہم پہ باب تنہائی. وصل کی شب تمہارے پہلو میں لے رہا ہوں ثواب تنہائی. اور شعر سنیے کہ کس کو بتلائیں کون سمجھے گا, کس کو بتلائیں کون سمجھے گا, کس کو بتلائیں کون سمجھے گا, کیسے جھیلے عذاب تنہائی. واہ واہ واہ, کیسے جھیلے عذاب تنہائی. مقطع ہے کہ آخری شعر ہے غزل کا کہ دوستوں سے گریز کرتا ہوں, دوستوں سے گریز کرتا ہوں, دوستوں سے گریز کرتا ہوں, ہو رہا ہوں خراب تنہائی. کیا بات ہے, بہت خوبصورت, خراب تنہائی, بہت ہی خوبصورت. بہت شکریہ. یعنی کہ ماشاءاللہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اب چھوٹی بہر میں اب بہت خوبصورت آپ کا کلام رہا ہے. جو میں ویسے بھی گفتگو کم گو آدمی ہوں. جی, میں نے پڑھا ہے آپ کے بارے میں ماشاءاللہ, کم گو آدمی ہوں اور کوشش کرتا ہوں. اچھا, شاعری ویسے بھی کسی نے بڑا خوبصورت, شاید فیض صاحب نے کہا ہے کہ شاعری سمونے کا اور نثر جو ہے بکھیرنے کا کام ہے. تو شاعری میں آپ کو کم سے کم الفاظ کا استعمال کرنا ہوتا ہے, اور یہی خوبصورتی شاعری کی ہوتی ہے کہ کم سے کم الفاظ میں آپ اپنی بات بھی کہہ دیں اور آپ اپنا حسن بھی قائم رکھیں اور لوگ بھی اس کو سمجھیں. نہیں مطلب یہ تو آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے اور کثرہ نفسی ہے, ورنہ عموماً شاعر تو چاہتے ہیں کہ زیادہ سنا جائے ان کو, زیادہ وہ کہیں. مطلب ایک جو تاثر, عمومی تاثر شاعروں کے حوالے سے ہے, میرا خیال ہے کہ اب تاثر تبدیل ہونا چاہیے. ایک زمانے میں واقعی شاعر ہوتا تھا کہ مطلب کپڑے نہیں تبدیل کرتا تھا, بال نہیں کٹاتا تھا, ناخن نہیں کاٹتا تھا, داڑھی نہیں بناتا تھا. یہ ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض شاعر اب بھی ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ بس ان کو سنتے رہیے. چلیے ہم سنتے ہیں, اور اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. آج کا ہمارا شعر شناس کیا ہے, کون سا شاعر ہے جس کا ہم نے شعر رکھا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا شعر شناس. کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی, کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی, اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی, اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. ناظرین, ابھی آپ نے اپنی اسکرین پہ یہ شعر ملاحظہ فرمایا. آپ کو اس شعر کے شاعر کو شناس کرنا ہے, اور جتنی جلدی ہو سکے شناس کیجئے, کیونکہ ماشاءاللہ کالرز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور فوراً تلاش کرتے ہیں. میں آپ کے لیے پھر پڑھ دیتا ہوں کہ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی, اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. جی, تو ہم گفتگو فرمایا, آپ کہہ رہے تھے کہ غزل کے حوالے سے جو ہم, جی اچھا, وہ غزل چونکہ فارسی سے آئی ہے اور عربی میں غزل کا کوئی وہاں قصیدہ ہوتا تھا یا ہجو ہوتی تھا یا اس قسم کی چیزیں ہوتی تھی. غزل فارسی سے آئی اور ایسی مطلب اردو زبان میں ایسی رچ بس گئی ہے سب کانٹیننٹ میں کہ مطلب اب غزل کہے بغیر کوئی آدمی شاعر بڑا ہو نہیں سکتا.
یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, صحیح کہنا ہے. ممکن نہیں ہے کہ مطلب کوئی شاعر ہو وہ غزل نہ کہتا ہو. مطلب بعض لوگ اب ہیں جو صرف نظم کی طرف جاتے ہیں, یا نثری نظم ایک نئی چیز جو ہے اس کی طرف جاتے ہیں, لیکن غزل کے بغیر شاعر مکمل ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, آپ سے اسی حوالے سے ہم اگلا سوال کریں گے, لیکن ہمارے ساتھ آج کے پہلے کالر موجود ہیں. دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مریم بات کر رہی ہوں میں. جی مریم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. آپ کا شو بہت اچھا ہے, بہت اور شکریہ. ہمیشہ کی طرح آپ کے گیسٹ بھی بہت اچھے ہیں, بہت دھیمے لہجے میں بہت اچھی بات کرتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گی ہمارے گیسٹ سے آپ؟ یہی کہ بہت اچھا بول رہے ہیں, اور اور بھی سنائیے گا. اور میں پوچھنا چاہوں گی کہ ان کے حال میں کیا ابھی بھی اردو شاعری اسی طرح سے لکھی اور پڑھی جا رہی ہے یا نہیں, اور کچھ نئے شعراء کے بارے میں بتائیں گے کہ کوئی ہے یا نہیں. اور آپ نے جو شعر دیا ہے, میرے خیال سے, مجھے یقین تو نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے پروین شاکر کا شعر تھا جو ابھی آپ نے دکھایا اپنی اسکرین پہ. آپ کے اس سوال کا اور اس جواب کا بہت بہت شکریہ. آپ کا اس سوال کا جواب تو میں ان سے لوں گا, اور آپ کے جواب کا جو سوال جو آپ نے جواب دیا ہے اس کا ہم آپ کے پروگرام کے آخر میں بتائیں گے کہ کیا جواب ہے. بہت شکریہ, آپ کا شو بہت اچھا ہوتا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. اوکے جی, السلام علیکم. جناب دیکھیں, ہمارا مقصد کیا ہے اس پروگرام کا کہ ہم اپنے ناظرین کی تربیت کریں. اچھی بات. دیکھیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسے استاد لوگ آئیں جو سوال پوچھے جائیں اس کا جواب دیں. اب یہ وہ سوال ہے جو سب پوچھ رہے ہیں, یعنی کہ میرا بھی یہ سوال آپ سے بہرحال آج ابھی نہیں تو تھوڑی دیر بعد بنتا, تو اب آپ ان خاتون کے حوالے سے اس کا جواب دیجیے. ولی دکنی نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے جی, کہ انہوں نے, مطلب میں اس کا بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ شاعری کا جو دروازہ ہے وہ کبھی بند نہیں ہوتا, اور اس میں کوئی نہ کوئی شاعر جو ہے نیا آتا رہے گا اور چلتا رہے گا. جہاں تک انہوں نے کہا نا کہ اچھی شاعری ہو رہی, بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے, پاکستان میں ہو رہی ہے, انڈیا میں ہو رہی ہے. انڈیا میں تو میں نہیں کہہ سکتا زیادہ, چونکہ مجھے اتنا نہیں ہے, لیکن پاکستان کا مطلب کہہ سکتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو شاید یہ سن کے حیرت ہو کہ یہاں برطانیہ میں بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے. برطانیہ میں, لندن میں, مانچسٹر میں, گلاسگو وغیرہ میں, ادھر ادھر بریڈ فورڈ میں بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ان شعراء کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے, تاکہ پاکستان کے جو شاعر آتے ہیں ان کا مقابلہ آپ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اگر شاعری کے آپ اس کی خاصیت اور اس کی مطلب خوبصورتی دیکھنا چاہیں نا, تو یہ کسی سے کم نہیں ہے. یہاں پہ ایسے کئی شاعر ہیں کہ جو پاکستان کے کئی شاعروں پر بھاری ہو سکتے ہیں. یشب بھائی, آپ سے میں اس سوال کے ساتھ ایک اور سوال جوڑوں گا, لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ تو کچھ جانی پہچانی آواز لگ رہی ہے مجھے. سر قاسم بابا بول رہا ہوں. جی قاسم بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل بالکل خیریت, بالکل ٹھیک ٹھاک. اور یشت مونا بھائی کو سلام سب سے پہلے. بہت شکریہ. جی بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کا پروگرام یشت مونا صاحب, بہت اچھا لگ رہا ہے. بڑی اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یشت مونا صاحب بہت اچھے شاعر ہیں, اور شاعری کے علاوہ ان میں ایک اور خوبی بھی ہے کہ یہ بہت اچھے انسان بھی ہیں. جی بالکل, صحیح بات. اور یہ جو نئے لکھنے والے ہیں ان کی بہت ہی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. جی مجھے خود اتفاق ہوا ہے کہ میری انہوں نے لکھنے میں اور مختلف محافل میں انہوں نے میری بہت مدد کی ہے. اور اسی طرح ان میں یہ خوبی ہے کہ یہ جو نئے لکھنے والے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ مختلف جو مشاعرے ہیں ان میں ان کو وہ دعوت دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یو کے میں رہ کے اور نئے لکھنے والوں کو اتنی زیادہ ہمدردی اور پیار دینا. جی بہت صحیح بات کی قاسم بھائی آپ نے, کیونکہ یہ آپ کا بہت شکریہ قاسم بھائی. اور آپ کی اسی بات سے میں بات شروع کروں گا یشب بھائی سے, کہ یشب بھائی ایک تو بہرحال آپ ہماری طرف اس طرف ویسٹ لنڈن کی طرف بہت کم آتے ہیں, تو ویسٹ لنڈن کے شعراء تو بڑا خوش ہو رہے ہیں آج آپ کو اس پروگرام میں دیکھ کے کہ کم سے کم یشب بھائی نظر آ رہے ہیں. یشب بھائی ابھی جیسے ہم, کیونکہ دیکھیں یہ علمی پروگرام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ہم انشاءاللہ غزلیں اور نظمیں تو سنتے رہیں گے. ابھی جیسے آپ نے تذکرہ کیا غزل کے حوالے سے, غزل برت رہی, یہ برطانیہ کے ادبی پس منظر پہ تو میں بعد میں بات کروں گا, لیکن پہلے جو میرا سوال تھا, آپ کا جو مین جو خاصہ ہے آپ کا نظم کے حوالے سے, آپ نے نظم کی تمام صنف استعمال کی, نہیں کیا, نظم بھی کہی, آزاد نظم بھی کہی, نثری نظم بھی کہی. پہلی بات تو یہ کہ بنیادی طور پہ ہمارے ناظرین کو اور خاص کر دیکھنے والوں کو اس کا فرق بتائیے, ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ شاعری جو ہوتی ہے نا وہ آپ سوچ کے نہیں کر سکتے. جی
اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی آپ کو ودیت کی ہوتی ہے, کوئی مطلب آپ کے کان میں یا کوئی آپ کے ذہن میں کوئی اس کا حساب کتاب یا وزن کے بارے میں کوئی چیز آپ کو پتہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے, ودیت کی ہوتی ہے تو ہوتی ہے. اچھا, اس میں ہوتا یہ کہ غزل نظم اور نثری نظم, غزل میں بنیادی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ 3, 5, 7 شعر یا اس سے زیادہ جتنے بھی کر سکے. تو نظم کا اور غزل کا بنیادی فرق یہ آ جاتا ہے کہ غزل کے 2 مصروں میں آپ نے ایک بات مکمل کرنی ہے. ٹھیک. اچھا, وہی بات اگر آپ چاہیں تو نظم کے 10-15 سطروں میں کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو بنانا چاہیں. اچھا, پھر جب نظم اور نثری نظم آ جاتی ہے تو بعض لوگ اس کو نثری نظم کو غیر عروضی شاعری کہتے ہیں. یہ ایک الگ بحث ہے, اس پہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ سوری میں آپ کو روکوں گا, آپ کی اتنی زبردست گفتگو چل رہی ہے اور اس کو میں روکوں گا اس لیے کہ ایک اور استاد ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میں احسان شاہد عرض کر رہا ہوں. احسان بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں آنے کا. بہت محبت. بس میں نے وہ دیکھا, یشو بھائی کو دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے بس آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا, آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ آپ نے کس نے اتنے بڑے زبردست انسان کو آج یہاں پر اپنے چینل پہ بلایا ہے. غزل بھی ہو رہی ہے, نظم بھی ہو رہی ہے, اردو کا بہت سارا کام بھی ہو رہا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کام کو شروع کیا جی وہ لوگ اب بہت چیدہ ہیں. جی بالکل. لال پوری مرحوم کے بعد, بلبل کاشمیری صاحب کے بعد اور باقی لوگوں کے بعد میں سمجھتا ہوں یشب اس وقت سب سے بڑا نام ہے. انہوں نے اردو ادب کی بہت خدمت کی ہے. پاکستان میں یہاں آیا بھی نہیں تھا تو ہم صرف جو چند نام سنا کرتے تھے ان میں یشب تمنا کا نام تھا, اور انہوں نے اردو ادب کی بہت خدمت کی ہے اور ان کے لیے بہت ساری دعائیں اور بہت خوشی ہو رہی ہے ان کو دیکھ کر. انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی, آپ سے ضرور گفتگو کریں گے. بہت شکریہ کال کرنے کا. تھینک یو. بہت شکریہ. یشب بھائی, آپ سے ایک کام کرتے ہیں ہم, ظاہر ہے آپ کی یہ گفتگو تو چل رہی ہے لیکن اگر آپ کچھ ہمیں اپنے کلام سے اس کی مثال ہمیں پیش کریں ذرا, تو ہم چاہیں گے کہ کیونکہ میں نے آپ کی نظمیں پڑھی, ایک آدھ نظم پڑھ کے تو میں صحیح معنوں میں رو پڑا. بالکل. نظمیں چونکہ ذرا سی طویل ہوتی ہیں تو اس لیے میں اس سے ذرا سا کرتا ہوں. لیکن ایک جو آپ بہتر ایک غزل میں آپ کو پرانی غزل ہے, شروع کی غزلوں میں سے ہے. جی. ایک احساس گھر بناتا ہے, واہ, در و دیوار گھر نہیں ہوتے. واہ واہ, کیا بات ہے. ایک احساس گھر بناتا ہے, در و دیوار گھر نہیں ہوتے. یہ تمہارا خیال ہے ورنہ واہ مار کے کون سر نہیں ہوتے. کیا بات ہے, بہت خوب. یہ تمہارا خیال ہے ورنہ مار کے کون سر نہیں ہوتے. خواہشیں بھی عجب پرندے ہیں, واہ, وہاں بسیرا جو گھر نہیں ہوتے. کیا بات ہے. خواہشیں بھی عجب پرندے ہیں, وہاں بسیرا جو گھر نہیں ہوتے. لاکھ اب تم سے رسم و راہ نہیں, واہ, راکھ میں کیا شرر نہیں ہوتے. کیا بات ہے. لاکھ اب تم سے رسم و راہ نہیں, راکھ میں کیا شرر نہیں ہوتے. واہ, صبح سے شام تک تو ہوتے ہیں, جی, شام کے بعد گھر نہیں ہوتے. کیا بات ہے. کیا شام کے بات ہے. بعد گھر نہیں. یہ آپ نے مطلب صبح سے شام تک تو ہوتے ہیں, شام کے بعد گھر نہیں ہوتے. یہ بالکل آج کے حالات پر آپ نے کر دیا کہ ہم لوگوں کا یہی, سب کا یہی حال ہو گیا ہے. جی ظاہر ہے, دیکھیں آدمی کو شاعری وہی کرنی چاہیے کہ جو اس پہ بیت رہی ہو. مطلب زمانے کی بھی بات کرنی چاہیے لیکن اصل بنیادی طور پہ شاعری وہی ہوتی ہے کہ جو آپ اپنے اندر سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اس کو آپ نمایاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, میں چاہوں گا کہ اگر, کیونکہ میری خواہش ہے کہ اگر آپ راجہ گدھ مجھے سنا دیں, یا اگر کوئی ایک آدھ اس جیسی کوئی, کیونکہ وہ نظم بہت خوبصورت تھی. وہ راجہ گدھ میں سنانے کو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے جی, لیکن ذرا سی طویل ہے جی. اگر میں چھوٹی سی ایک, بالکل, بادشاہ ننگا ہے. جی بالکل, یہ بہت خوب ہے, بہت خوب ہے. ناظرین میں چاہوں گا تمام ناظرین سے کہ توجہ دیں اور اس نظم کو سنیں, بہت خوب انہوں نے لکھی ہے یہ. جی, کیونکہ آپ کی یہ سامنے سماعتوں کے لیے ایک بہت خوبصورت شاعر کو آج یہاں بلایا ہے. جی, یہ نثری نظم کی مثال. جی بالکل, نثری نظم کی مثال ہے. بادشاہ ننگا ہے. جی. بادشاہ ہاتھی کے پاؤں کے نیچے اچانک نہیں آیا تھا. واہ. مگر درباریوں نے فیصلہ کیا کہ کل جو شخص سب سے پہلے شہر میں داخل ہوگا بادشاہت اسے سونپ دی جائے گی. اگلے دن ہاتھی نے چپکے سے ایک بونے کو شہر کے صدر دروازے پر اپنی پیٹھ سے اتارا اور بظاہر غائب ہو گیا. واہ. بونا شہر میں داخل ہوا تو اہل دربار نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا.
اور اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ بونے نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی ٹوپی زمین پر گر گئی۔ یہ دیکھ کر مصاحبین بے ساختہ ہنس دیے۔ بونا کھسیانہ ہو گیا، مگر اہالی موالی فوراً ہی آداب بجا لائے اور تخت پر بیٹھنے کی درخواست کی۔ بونے نے کہا وہ صرف اس شرط پر حکمران بنے گا کہ سب لوگ اس کے ہم قد ہو جائیں۔ مصلحت کی دلدل میں پھنسے، مفادات کی ڈور میں بندھے ان عاقبت نااندیشوں نے بونے کی یہ بات مان لی۔ اس مرتبہ بونے نے فخر سے سر اٹھا کر دیکھا تو نہ اس کی ٹوپی گری اور نہ ہی اہل دربار ہنسے۔ کیا بات ہے ناظرین، یہ اتنی خوبصورت ایک نثری نظم تھی کہ جس نے آج کے ہمارے منظرنامے کو، سیاسی، ادبی، سارے منظرنامے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں کہ مصلحت پسند لوگ کیا کیا نہیں کرتے ہیں کسی بھی قسم کے اقتدار کی خاطر۔ جی، تو یہ ایک مثال میں نے پیش کر دی آپ کے سامنے نثری نظم کی۔ اچھا، غزل ہو گئی، نثری نظم ہو گئی۔ ایک ہوتی ہے اس میں سے نظم ہوتی ہے جو پابند ہوتی ہے۔ اچھا، پابند میں بھی یہ ہے کہ آپ نے دو شعر اس کے کیا یا اس کے 2 بند بنا دیے، اس طرح سے کر دیے۔ ایک ہوتی ہے اس سے بھی آزاد ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو بہر مختلف طریقے سے دیکھنی پڑتی ہے۔ اگر کہیں تو میں اس کی چھوٹی سی نظم وہ تو ضرور میں چاہوں گا، کیونکہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کی ہر موڑ پہ تربیت ہوتی رہے، وہ سمجھتے رہے۔ مجھے پتہ ہے کہ بہت سے ناظرین اس وقت کاپی اور پینسل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس بات کو لکھ رہے ہیں۔ جی، ایک کالر بھی ہیں، دیکھیں آپ، ہمارے ماشاءاللہ کالرز آتے رہتے ہیں۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون ہو؟ فرحت خان ریڈنگ سے۔ جی فرحت آپا، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں، اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج یشب تمنا صاحب ماشاءاللہ رونق افروز ہیں ہمارے ٹیلی ویژن پہ، اور بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے۔ اور میری خوش نصیبی یہ ہے کہ آج سے 11 مہینے پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی میں مشاعرہ ہوا تھا، تو اس کی صدارت آپ نے فرمائی تھی، اور میں نے وہاں اس مشاعرے میں پڑھا تھا فرحت خان ریڈنگ سے۔ جی جی، آپ کو کون نہیں جانتا جناب۔ جن کو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، اور ان کا کلام ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ ماشاءاللہ، اور آپ کی بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ان کو یہاں مدعو فرمایا۔ جی، ہم نے یہی ان کو سننے کا موقع مل رہا ہے۔ جی، ہم نے اصل میں کوشش یہ کی فرحت آپا کہ ہمارے بہت سے جو ایسے شاعر حضرات ہیں جو شکوہ کرتے ہیں کہ ویسٹ لنڈن اور ایسٹ لنڈن اور ادھر اور آنا جانا، ان کو کہیں نہ کہیں سینٹرل پوائنٹ پہ جوڑیں، اسی لیے آج یشب بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے۔ جی، آپ نے ان کی نظمیں، نثری نظمیں اور غزلیں سب سنا ہوگا، لیکن ابھی ایک نظم انہوں نے جو سنائی تھی بونے کے حوالے سے، اور راجہ گیت کے لیے ان سے فرمائش کروں گی۔ راجہ گیت، دیکھیں جناب، فرمائش آئی جا رہی ہے، اور راجہ گیت ہم ضرور بریک کے بعد ان سے سنیں گے ضرور، ذرا بریک کے بعد ہم ان سے بات کریں گے۔ بہت سی دعائیں۔ بہت شکریہ فرحت بھائی، بہت شکریہ، تھینک یو جی، تھینک یو جی، اللہ حافظ۔ تو اب مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ کالرز بھی آئیں گے، اور ظاہر ہے ہم سنتے بھی رہیں گے۔ ہم راجہ گید آپ سے سنیں گے بریک کے بعد، لیکن ایک چھوٹا سا، کیونکہ اب ہمارے پاس ٹائم بریک کے لیے بہت کم رہ گیا ہے، ایک جو میرا سوال تھا آپ نے اس کی وضاحت تو کر دی، نظم، نثری نظم اور غزل، لیکن ابھی آپ کے قطعات ہمارے سننے رہ گئے، ہم نے کوئی قطعات بھی اگر آپ نے کچھ کہے ہوں گے تو۔ قطعات میرا خیال رہنے تو اس کی بجائے میں نظم آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ چلیے ٹھیک ہے، ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ہم جو بریک کے بعد آپ سے پہلا کام یہ کریں گے کہ ہم آپ سے نظم سنیں گے۔ ناظرین، ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس قسم کے جو ادبی استاد ہمارے درمیان بیٹھے ہیں، جنہوں نے اب سے نہیں، ایسے بڑے بڑے شاعروں کی اس وقت ہمارے پاس کالز آئی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کے بھی استاد ہیں، ان کے لیے بھی وہ وہاں پہ صدارت کر رہے تھے، اور کتنے بڑے بڑے لوگوں کے نام آ رہے ہیں، تو ایسوں سے سیکھیں آپ کہیں مت جائیں، اس پروگرام کو سنیں، بیٹھیں، شاید ایک لفظ آپ سیکھ لیں اور آپ کے لیے کام کر جائے۔ بریک کے بعد ملتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، آداب عرض ہے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا۔ ہمارے ساتھ آج کے عہد کے بہت مشہور شاعر جناب یشب تمنا موجود ہیں۔ ہم ان سے مختلف نثری نظم اور روایتی نظم اور غزل کے حوالے سے کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی سیکھیں۔ اسی حوالے سے ہم نے ان کی ایک بڑی مشہور نظم راجہ گد نکلوائی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے اس سے سنیں۔ جی یشب بھائی، سنائیے گا۔ اچھا، یہ جو نظم ہے، یہ دیکھیں، یہ جو نظمیں ہوتی ہیں نا، نثری نظمیں میری، اس کا کچھ نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے، بے شک، اور اس کسی نہ کسی سلسلے سے ان کا رابطہ اور واسطہ ہوتا ہے۔
یہ جو نظم میں پیش کر رہا ہوں یہ کہ 2007 کے قریب آس پاس کی ہے، 2007-8 کی. مطلب لوگ اندازہ لگا لیں حالات کا، باقی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا اشارہ دینا چاہیے. جی بالکل ضرور، بالکل ضرور. گدوں کے ہرکارے نے راجا کو بتایا کہ دور کی ایک بستی جلد ہی ان کی خوراک بننے والی ہے. یہ سن کر راجا اور اس کے ساتھیوں نے اپنے محفوظ ٹھکانے چھوڑے اور اس بستی کی طرف روانہ ہوئے. بستی کے چوکیدار نے راجا اور اس کے ساتھی گدوں کو اس شرط پر بستی میں اترنے کی اجازت دی کہ وہ چوکیدار کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. راجا گدھ نے یہ شرط منظور کر لی اور ساتھ ہی گدوں کو حکم دیا کہ اس سے پہلے کہ وہ نیم جان بستی ہوش میں آنے لگے سب اپنا اپنا پیٹ بھر لیں اور محفوظ ٹھکانوں کی طرف لوٹ جائیں. لیکن اس مرتبہ راجا گدھ اور اس کے ساتھیوں نے عجیب منظر دیکھا. زمین کے کیڑے مکوڑے گدوں کے آنے کا شور سن کر واپس اپنے بلوں میں نہیں گئے، بلکہ انہوں نے ایک حصار بنا لیا اور گدوں کی چیخو پکار کے باوجود وہاں سے بھاگنے کی بجائے ان کے پنجوں سے لپٹ کر ان کے منہ میں آنے لگے. راجا گدھ اور اس کے ساتھیوں کے لیے یہ ایک بالکل نیا تجربہ تھا. گدھ جیسے ہی زمین کی طرف آنے کی کوشش کرتے بہت سے کیڑے مکوڑے اڑ کر ان کی آنکھوں میں گھس جاتے اور انہیں اندھا کر دیتے. گدھ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پاتے اور زمین پر آ گرتے. جیسے ہی گدھ زمین پر گرتے بہت سے کیڑے مکوڑے ان پر سوار ہو کر ان کے پروں کو ناکارہ کر دیتے. یوں زمین پر گدھوں کے ڈھیر لگ گئے. یہ حال دیکھ کر راجا نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ جیسے تیسے جان بچا کر بستی سے نکل جائیں اور خود سب سے پہلے بھاگ کھڑا ہوا. یہ دیکھ کر ایک کیڑے نے سر اٹھا کر پوچھا اب کیا ہوگا. بڑی بی نے ورک گردانی کرتے ہوئے کہا یہ تو صرف گدھ ہیں، تم اگر اپنے باپ کی بات مان لو تو تم ہاتھی کو زمین پر گرا سکتے ہو. کیا بات ہے. شکریہ. ناظرین یہ آپ نے دیکھی نثری نظم، اس کے ساتھ ہی اس پہ تبصرہ ہم کریں گے، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام، میں جاوید بول رہا ہوں، ڈاکٹر جاوید شیخ. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ سے اس شام ملاقات بھی ہوئی تھی جی 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 ولسٹن میں جی، اور آج اور بھی اچھا لگا. ہمارے عزیز ترین دوست یشب تمنا آپ کے پروگرام میں ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی یشب بھائی ماشاءاللہ اپنی شاعری سے ہمیں خوب لبھا رہے ہیں، اچھی اچھی چیزیں آپ کو سنا رہے ہیں جی، اور ہم اس سے سرشار ہو رہے ہیں. یہ پروگرام جاری رکھیے. اس پروگرام کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو بہت سارے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. آپ لوگوں کا ہمیں اسی طرح تعاون جاری رہے گا تو یقیناً یہ رکھیں گے ہم جاری اس کو. جی جی بالکل. باقی میں نے جیسے آپ سے عرض کیا تھا وہاں ولسٹن میں جی کہ یوم اقبال کے مشاعرے میں پاکستان ہائی کمیشن میں 21 اپریل کو جی جو ہم نے ترتیب دیا ہے اس میں یشب تمنا بھی تشریف لائیں گے. تو آپ خود بھی تشریف لائیے گا اور اپنے دوستوں کو جو آنا چاہیں انہیں میرا نمبر بھی دے دیجیے کہ وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم ضرور حاضر ہوں گے. یشب کو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، نوازش. اور پھر انشاءاللہ بات ہوگی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر شاہد شیخ صاحب موجود تھے جو ہمیں دعوت دے رہے تھے 21 اپریل کے یوم اقبال کی. اس پر ہم مزید بات کریں گے، لیکن اس کے بعد ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہوتا ہے، بڑا جانا مانا سیگمنٹ سخنور کا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے سخنور کون ہیں. گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ. اس جیسے ہزاروں اشعار کے خالق، اردو غزل کے رجحان ساز شاعر سید ناصر رضا کاظمی المعروف ناصر کاظمی کی پیدائش 8 دسمبر 1925 کو ہندوستانی پنجاب کے شہر امبالہ میں ہوئی. آپ کے والد کا نام محمد سلطان کاظمی تھا. ناصر نے ابتدائی تعلیم نوشہرہ، پشاور اور امبالہ سے حاصل کی، جبکہ قیام پاکستان کے بعد لاہور آ کر گورنمنٹ اسلامیہ کالج سے FA کا امتحان پاس کیا. ناصر کاظمی 1939 میں صرف 16 سال کی عمر میں لاہور ریڈیو کے ساتھ بطور اسکرپٹ رائٹر منسلک ہوئے اور پھر آخری وقت تک کسی نہ کسی صورت ریڈیو پاکستان کے ساتھ منسلک رہے. اس کے علاوہ مختلف ادبی جریدوں، اوراق نو، ہمایوں اور خیال کے مدیر بھی رہے. انہوں نے اپنی تخلیقی زندگی کی ابتدا 13 برس کی عمر میں کی اور اس زمانے کے معروف شاعر اختر شیرانی سے متاثر ہو کر رومانوی نظمیں اور پھر غزلیں کہیں. انہیں بطور شاعر مقبولیت اس وقت حاصل ہوئی جب وہ FA کے طالب علم تھے. قیام پاکستان کے بعد ان کے اشعار کی مہک گوشے گوشے میں پھیل گئی اور پاکستان کو ناصر کاظمی کے روپ میں ایک نیا شاعر نصیب ہوا. انہوں نے پیروی میر کرتے ہوئے اپنے سادہ اسلوب، قادر الکلامی،
ندرت خیال، سچے جذبوں اور احساسات کی بدولت اردو غزل کا دامن ایسے سے تابدار موتیوں سے بھر دیا ہے کہ اردو ادب کی تاریخ میں امر ہو گئے ہیں۔ کپڑے بدل کر جاؤں کہاں، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، جیسی غزلیں ظاہر کرتی ہیں کہ جذبے کی شدت، اظہار کی سادگی اور تصویری پیکر سازی ان کی شاعری کے بنیادی عناصر ہے۔ ناصر کاظمی کا پہلا شعری مجموعہ برگ نے کے نام سے 1952 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ دیوانہ، پہلی بارش، نشاط خواب، سر کی چھایا، خشک چشمے کے کنارے اور ان کا دیوان بھی دیگر مجموعوں میں شامل ہیں۔ ناصر کاظمی نے 2 مارچ 1972 کو معدے کے کینسر کی وجہ سے وفات پائی، تاہم ان کی شہرت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ خود اپنے ان کے الفاظ میں، ڈھونڈیں گے لوگ مجھ کو ہر محفل سخن میں، ہر دور کی غزل میں میرا نشان ہوگا۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے سخنور جناب ناصر کاظمی صاحب۔ ناصر کاظمی بہت بڑے شاعر تھے، بہت عظیم شاعر تھے، گو کہ انہوں نے بہت طویل عمر نہیں پائی، لیکن ان کی شاعری کو دوام نہیں ہے، ان کی شاعری رہے گی، اور انہوں نے خود ابھی جیسے آپ نے شعر سنا کہ ان کی شاعری امر رہے گی۔ اسی حوالے سے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ناصر کاظمی کے رنگ آپ کے پاس بھی نظر آئے ہیں مجھے کبھی کبھی، کیا آپ نے پایا ناصر کاظمی میں؟ دیکھیں، ناصر کاظمی بہت بڑے شاعر تھے۔ ابھی ظاہر ہے شاعر کو منکشف ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ جی، گوپی چند نارنگ صاحب نے ایک جملہ کہا ہے ناصر کاظمی کے بارے میں کہ جدید شاعری میں کی شاعری پر ناصر کاظمی کے دستخط ثبت ہیں۔ جی، کوئی آدمی ان کی شاعری سے اور ان کے اثر سے اور ان کے مطلب چیزوں سے بچ کے نکل نہیں سکتا۔ جی، جدید شاعری پاکستان کی جو تقسیم ہندوستان کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا تو اس میں ناصر کا کام جو ہے غزل میں خاص طور پہ بہت بڑا ہے، اور یہ کام ابھی چلتا ہے۔ آپ کو شاید سن کے خوشی ہو کہ ناصر کاظمی کے صاحبزادے باسر سلطان کاظمی یہاں برطانیہ میں مانچسٹر میں ہیں، اور میرے قریبی دوستوں میں سے ہیں۔ تو جی ماشاءاللہ، مجھے میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا میرے کتاب پہ فلیپ ایک طرف انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ تو ناصر کے بارے میں مطلب بہت اچھے شعر آپ نے کوٹ کیے ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار شعر ہیں کہ جو مطلب ایسا ہے کہ ایک گلستان کھل جاتا ہے جب آپ ناصر کو پڑھنے لگتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کپڑے بدل کر بال بنا کر کہاں چلے ہو کس کے لیے، رات بہت کالی ہے ناصر، گھر میں رہو تو بہتر ہے۔ کیا مطلب غزلیں، پوری غزلیں آپ ایک مطلب ماحول میں اور ایک نشست میں بیٹھ کے ایسا انجوائے کر سکتے ہیں، اس کے لطف اندوز ہو سکتے ہیں کہ کمال کی پوری غزلیں آپ سنتے جائیں، اور ایک کیفیت کی شکل آپ کے سامنے نظر آئے گی، بالکل آپ کیفیت میں بیٹھے۔ یہ تو ہمارے سخنور کا تذکرہ تھا، جو کہ غالباً اب ہمارے سخنور کی آپ لوگوں نے دیکھا، ہم نے اپنے شاعر سے بھی اس پہ ڈسکس کیا۔ شاید ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم شعر شناس ہم آپ کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کریں گے تاکہ آپ پہچان سکیں۔ ایک خاتون نے تو کچھ کوشش کی ہے، آپ لوگ بھی کوشش کریں۔ چلتے ہیں ہم شعر شناس کی طرف دوبارہ۔ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ ناظرین، آپ یہ شعر کے شاعر کو شناس کیجئے، اور ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا۔ یشب بھائی، ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، مطلب ظاہر ہے ہم تھوڑا سا دیکھنا چاہیں گے کہ ایک ماحول تھا، آپ لاہور سے سندھ میں آئے اور وہاں آپ کو بہت عظیم قسم کے استاد میسر آئے جو لوگ ترستے ہیں۔ مطلب میں خود آپ کو بتاؤں کہ آپ کے جو پروفیسر عنایت علی خان صاحب جو آپ کے استاد رہے ہیں، میں اپنی زندگی کا پہلا مشاعرہ اگر میں نے کہا کہیں سنا ہے تو انہی کو شاید سنا تھا لائیو، جس کو کہہ سکتے ہیں۔ کیا کہیں گے اتنے عظیم شاعر کے بارے میں؟ دیکھیں، عنایت صاحب ہمارے اسکول میں، میں جب اسکول میں تھا تو تھوڑے عرصے کے لیے آئے تھے، جی، اور میرا خیال کہ سال بھر رہے ہوں گے، لیکن انہوں نے طلبہ پہ اتنا اثر چھوڑا ہے اور اتنا نقش اپنا چھوڑا ہے اپنی شخصیت کا، ان کا ملنا، ان کا بات کرنا، پھر ایکٹیویٹیز میں طلبہ کو انوالو کرنا، پھر چونکہ خود شاعر تھے جی، تو شعر و شاعری کا انہوں نے پروگرام شروع کیا، اور اس کی وجہ سے مطلب ظاہر ہے ہمیں بھی اشتیاق زیادہ، ظاہر ہے ان کی وجہ سے ہوا، ان کی وجہ سے ان کے زمانے میں یہ شوق ظاہر ہے اس کو زیادہ مہمیز ملی۔ تو لیکن ہے کہ انہوں نے شخصیت، میرا حالانکہ سال بھر میرا خیال ان کے جب وہ ہیڈ ماسٹر تھا، لیکن ایک شخصیت کا جو نقش رہ جاتا ہے نا، ایک تاثر جو رہ جاتا ہے، وہ ان کا میری ذہن پہ، ان کا ملنا جلنا، ان کا برتاؤ جو تھا اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے طلباء کے ساتھ، اتنا خوبصورت تھا کہ ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ وہ اس کے لیے مطلب صرف اسی کے استاد ہیں، کسی اور کے نہیں۔
ایکٹیویٹی میں لگا کے رکھتے تھے, بہت زیادہ لوگوں کو مصروف رکھنا. خود بھی بہت ایکٹیو آدمی تھے, مطلب دھان پان تو اب بھی ہیں, اس زمانے میں بھی دھان پان تھے, لیکن یہ کہ انرجی ان میں ماشاءاللہ بہت تھی, اور شاعری بھی سناتے تھے اور سنتے تھے, اور بچوں کو اپنے. اچھا, بنیادی طور پہ جو پروفیسر عنایت علی خان صاحب کی شاعری کے میں نے جو دیکھیں دو رخ ہے, مطلب 80% جو رخ ہے وہ تو مزاح اور طنز و مزاح کی طرف ہے, جس میں وہ معاشرے کے چپتے ہوئے مسائل کو بھی آشکار کرتے ہیں, لیکن کچھ رنگ ان کے ہیں جو درد بھرے ہیں, جو واقعی اپنے ساتھیوں سے بچھڑنے کے حوالے سے یا مختلف حوالوں سے ان کے اشعار موجود ہیں. تو آپ نے ان کا وہ 20% والا زیادہ لے لیا, 80% والا لے لیا. میرا خیال ہے کہ چونکہ پروفیسر صاحب نظریاتی آدمی ہیں, تو ظاہر ہے ان کے نظریات تو مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے, نظریاتی آدمی کا کمٹمنٹ تو ہوتی ہے. اچھا, تو لیکن جو انہوں نے اپنے مطلب جو نکاس کا ایک طریقہ مزاحیہ شاعری کا رکھا ہوا تھا نا, میرا خیال ہے کہ زیادہ تر وہی معروف ہوا ہے. جو ان کی سنجیدہ شاعری اور دوستوں کے بارے میں یا دوسری چیزیں, وہ بہت زیادہ میرا خیال وہ شاید خود بھی اس پہلو پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے. ان کا زیادہ اچھا ایک ہوتا یہ ہے کہ آدمی کی ایک شخصیت بن جاتی ہے کہ یہ مزاحیہ شاعر ہے, تو لوگ ان کو مزاحیہ شاعر سے بلاتے ہیں. اگر وہ سنجیدہ شاعری ان کی دیکھی جائے تو ماشاءاللہ بہت زبردست شاعری, بہت اچھا ہے اس میں کچھ. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, دیکھتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں؟ میں اس کی آواز کم کر دوں ٹی وی کی. جی پلیز بند کر دیجیے. جی میں باسل بول رہی ہوں باغشہر سے. بہت اچھا پروگرام آپ کا چل رہا ہے, تھینک یو. اور میں نے میری ایک دو فرینڈس ہیں وہ بہت اچھی شاعری کرتی ہیں اور اسلاؤ کے ایریا میں, تو ان کو میں نے سجیسٹ کیا تھا کہ وہ آپ کے پروگرام میں آئے, وہ آپ سے رابطہ کریں, تو کیا بلا سکتے ہیں آپ انہیں؟ بالکل جناب, ہمارا تو کام ہی ہے کہ ہم لوگوں کو چاہتے ہیں کہ مشاعرے ہوں, شاعر آئیں. اپنا نمبر آپ اسٹوڈیو میں چھوڑ دیں ہمارے پاس, یقیناً ہم ان سے آپ کی جو دوست شاعرہ ہیں ان سے ضرور رابطہ کریں گے, ان کو ضرور دعوت دیں گے اپنے پروگرام. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا جو آپ نے شعر پڑھا یہ پروین شاکر کا ہے, کو پھیل گئی. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں ہم اس کا اناؤنس کریں گے اور ضرور آپ کو بتائیں گے اس کا. اسی کے ساتھ ناظرین ایک اور بہن نے ہمیں کال کیا تھا, انہوں نے آن لائن آنا پسند نہیں کیا, لیکن انہوں نے بھی پروین شاکر ہی نام بتایا تھا. انشاءاللہ اس کے آخر میں ہم اس بات کا خلاصہ کریں گے کہ اصل میں یہ شعر کس کا تھا. جی, تو گفتگو چل رہی تھی آپ کے شعراء کرام کے حوالے سے. اب کچھ چاہوں گا کہ مجھے میری تشنگی بڑھ جاتی ہے, میں چاہتا ہوں کچھ دیر میں کچھ نہ کچھ سنتا رہوں. آپ کی چھوٹی بہر کی غزلیں بہت خوبصورت ہیں, کچھ ایک آدھ ہمیں اور مزید سنائیے, کیونکہ یہ جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ نہ رکے, ہم سنتے رہیں آپ سے کچھ نہ کچھ, کیونکہ اس خوبصورت آپ کی جو شاعری ہے. نظمیں تو سن لی, اب میں وہ والی نظم نہیں سننا چاہتا جو سن کے میں رو پڑا تھا, تو میں چاہوں گا کہ آپ وہ غزل سنائیں جو آپ کی بھی پسندیدہ ہے. میں ایک غزل پیش کرتا ہوں. محبت کی ضرورت پڑ گئی تھی. کیا بات ہے. محبت کی ضرورت پڑ گئی تھی, ضرورت پڑ گئی تھی, میرے اندر اداسی بس رہی تھی. ابھی تو کشمکش جاری تھی خود سے, واہ, بس ایک چاہت تھی غالب آ رہی تھی. کیا بات ہے. کبھی تو فیصلہ کرنا ہی پڑتا, کبھی تو فیصلہ کرنا ہی پڑتا, ہماری عمر ڈھلتی جا رہی. کیا بات ہے, کیا سچا شعر. کبھی تو فیصلہ کرنا ہی پڑتا, ہماری عمر ڈھلتی جا رہی تھی. وہی بستی بسانے جا رہا ہوں, وہی بستی بسانے جا رہا ہوں, جو پہلے بستے بستے رہ گئی تھی. کیا بات ہے, پھر پڑھیے گا بھائی. وہی بستی بسانے جا رہا ہوں, جو پہلے بستے بستے رہ گئی تھی. تماشا بھی تو بن سکتا تھا ایک دن, مجھے چشمے تماشا ڈھونڈتی تھی. مجھے تماشا بھی تو بن سکتا تھا ایک دن, مجھے چشمے تماشا ڈھونڈتی تھی. یشب وہ وقت بھی اچھا ہی گزرا, بس اپنے آپ سے جب دوستی تھی. کیا بات ہے. یشب وہ وقت بھی اچھا ہی گزرا, بس اپنے آپ سے جب دوستی تھی. محبت کی ضرورت پڑ گئی تھی. کیا بات ہے. یشب بھائی آپ کی اداسی بس گئی. ماشاءاللہ جو چھوٹی بہر کی غزلیں نا اتنی خوبصورت ہیں کہ میں چاہوں گا ایک اور چھوٹی سی اور میں سنوں, کیونکہ مجھے اتنا پسند آ رہا ہے. دیکھیں نا ہو کیا رہا ہے, عموماً لوگ بڑی لمبی لمبی طویل ہوتی ہیں تو وہ تھوڑا سا, لیکن آپ کی تو بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ کو میری شاعری پسند آ رہی ہے. اور میں نے ہر صنف سننی تھی, میں نے یہی سوچا تھا کہ مجھے آزاد نظم, تاکہ ہمارے جو بچے سن رہے ہیں ان کو بھی سمجھ میں آئے. چھوٹی سی ایک غزل ہے 5 شعروں کی. کوئی اچھی خبر آتی نہیں ہے. واہ, کوئی اچھی خبر آتی نہیں, کوئی اچھی خبر آتی نہیں ہے. شب غم کی سحر آتی نہیں ہے.
وہ مست راحت خواب سحر ہیں، وہ مست راحت خواب سحر، وہ مست راحت خواب سحر ہیں جنہیں یاد سفر آتی نہیں۔ کیا بات ہے، کیا ترکیب ہے، جنہیں یاد سفر آتی نہیں ہے، واہ واہ واہ۔ کہیں پر تو یقیناً ہے خرابی، کہیں پر تو ہے یقیناً کوئی، کہیں پر تو یقیناً ہے خرابی، بظاہر جو نظر آتی نہیں ہے۔ ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے، کہیں پر تو یقیناً ہے خرابی، بظاہر جو نظر آتی نہیں ہے۔ میں سب کی خیر مانگوں اس یقین سے، دعا تو لوٹ کر آتی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا میں بات، سب کی خیر مانگوں اس یقین سے، دعا تو لوٹ کر آتی نہیں ہے۔ خوشی کو دل سے ہجرت راس ہے اب، واہ کسی صورت وہ گھر آتی نہیں ہے۔ واہ واہ، یہ شعر پھر پڑھیے گا بھائی۔ خوشی کو دل سے ہجرت راس ہے اب، جی، کسی صورت وہ گھر آتی نہیں ہے۔ واہ، کوئی اچھی خبر آتی نہیں ہے، شب غم کی سحر آتی نہیں۔ یشب بھائی، آپ کی کلام ہم سن رہے ہیں، سب کچھ ہم غزل نظم ہم نے ساری کچھ چیزیں دیکھی ہیں۔ اب کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بڑا قلیل ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کہ اگر ایک آدھ چیز آپ اور ہمیں سنا دیں جو تازہ آپ نے یقیناً لکھی ہوئی، کیونکہ آپ کی ایک کتاب تو آئی ہے، کتاب تنہائی، ایک انشاءاللہ میں آپ کو جو چیزیں ابھی مطلب جو غزل میری کتاب میں نہیں شامل، میں اس میں سے چند شعر آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ جی بالکل ناظرین، یہ کتاب ابھی ان کے آنے والی ہے انشاءاللہ، ایک کتاب اور آئے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے جو مختلف مضامین لکھے ہیں اس کی بھی ایک انشاءاللہ کتاب آنے والی ہے۔ آپ لوگ باخبر رہیے گا، ہم سے بھی رابطے میں رہیے گا، ان سے بھی رہیے گا۔ جیسے ان کی کتاب تنہائی کے بعد اور دوسری کتابیں انشاءاللہ آئیں گی، آپ سے ضرور۔ جی جناب، میں ایک تازہ غزل پیش کرتا ہوں جو زیادہ پرانی نہیں ہے۔ اٹھا رکھا تھا میں نے کارے گریا، واہ، اٹھا رکھا تھا میں نے کارے گریا، مگر ہے سامنے دیوارے گریا۔ ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے، اٹھا رکھا تھا میں نے کارے گریا، واہ مگر ہے سامنے دیوارے گریا، واہ، محبت میں محرم آ چکا ہے، ہاں ہاں، محبت میں محرم آ چکا، محبت میں محرم آ چکا ہے، کوئی کیسے کرے انکار گریا۔ کیا بات ہے، بہت محبت میں محرم آ چکا ہے، کوئی کیسے کرے انکار گریا، بہت خوددار ہوں میں جانتا ہوں، واہ، نہیں اٹھے گا مجھ سے بارے گریا۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوددار ہوں میں جانتا ہوں، نہیں اٹھے گا مجھ سے بارے گریا، وہیں پر تو غبارے دل چھٹے گا، واہ، کبھی بیٹھو سرے دربارے گریا۔ کیا بات ہے، وہیں پر تو غبارے دل چھٹے گا، کبھی بیٹھو سرے دربارے گریا۔ واہ، اور مکتا ہے کہ یہ شب کل رات میں جی بھر کے رویا، واہ، یہ شب کل رات میں جی بھر کے رویا، اٹھا ہوں آج میں سر شارے گریا۔ کیا بات ہے، یہ شب کل رات میں جی بھر کے رویا، اٹھا ہوں آج میں سر شارے گریا، اٹھا رکھا تھا میں نے کارے گریا، واہ، مگر ہے سامنے دیوارے گریا، محبت میں محرم آ چکا ہے، ہاں ہاں، کوئی کیسے کرے انکار گریا۔ بہت خوب، محبت میں محرم آ چکا ہے، کوئی کیسے کرے انکار گریا۔ جناب، یہ ہمارے آج کے شاعر یشب تمنا صاحب تھے، جن سے ہماری بہت قلیل ملاقات ہوئی ہے۔ کچھ ہم نے اشعار سنے، کچھ غزلیں، کچھ نظمیں، کچھ شاید آزاد نظمیں ہم نے سنے۔ ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور میں چاہوں گا کہ ہمارا چینل بھی ان کا شکر گزار ہے، اور ہم سب بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے اپنے قلیل وقت میں سے ہمارے لیے جو ہے وقت نکالا۔ ناظرین، آپ ہمارا پروگرام اسی طرح دیکھتے رہیے گا، اگلے ہفتے ہماری آپ کی پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، آداب عرض ہے۔